صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ تھی، صحابہ کرام پروانوں کی طرح حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا سلام کرنے کے بعد اجازت لے کے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس نے ایک سوال عرض کیا، اسلام کے اوصاف میں سے سب سے بہترین وصف کون سا ہے؟ ایک ہے اعمال، ایک ہے اوصاف۔ عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، یہ اعمال ہیں اسلام کے۔ اور صفت، وصف اسے کہا جاتا ہے کہ جو کمال ہو۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو گناہ گاروں کی صف سے نکال کے نیکوکاروں کی صف میں شامل کر دیا، یہ وصف ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ مسلسل وضو کی عادت بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسلام کے اوصاف میں سے ایک وصف سے آپ کو نوازتا ہے، اور وہ کیا کہ بکثرت وضو کرنے والے شخص کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی آپ زیارت کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے کا۔ اوصاف جس کی وجہ سے انسان کے اندر صفت پیدا ہو، کمال پیدا ہو۔ اسلام کے اوصاف میں سے دیکھیں کہ یہ بھی ایک خاص وصف ہے اسلام کا، کہ اسلام کے آنے سے پہلے انسان موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان موجود تھے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی انسان موجود تھے، لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹا کرتے تھے۔ لطیفہ مجھے یاد آ گیا، میں اگر طبیعت ہو تو سنا دوں آپ کو۔ ایک بچہ تھا، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اسے دوائی دیتے ہیں ہم، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ ٹھیک ہوا تو پھر دوسرے دن دوائی دیں گے، پھر تیسرے دن دوائی دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ ٹھیک ہوا تو پھر اس کو بیماری ایسی ہے کہ یہ آگے بڑھے گی، پھیلے گی بیماری، تو اس کا ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ ڈاکٹر آیا، دوائی دی، بکری باز بندھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا، اس نے بات سنی ڈاکٹر کی اور مالک کی۔ جب ڈاکٹر دوائی دے کے چلا گیا تو اس نے بکری آئی، اس نے کہا او بھائی بچے، میں نے سنا ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ 2-3 دن تجھے دوائی دی جائے گی، اگر تو نہ اٹھا، تیری صحت بحال نہ ہوئی تو تجھے ذبح کر دیں گے۔ اچھا، دوسرے دن ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے بکری نے بڑی منت ترلا کیا، بابا اٹھ جا، میں نے یہ بات سن رکھی تھی، کسائی تو آپ کو پتہ ہے پھر اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہو کے لے جاتے ہیں کہ بھئی سستا مل رہا ہے، اٹھ جا۔ بچہ جو تھا وہ بیٹھا رہا، وہ جو اٹھے گا کام کرے گا، تو لہذا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ ہوا نا تو پھر کل آخری دوائی دیں گے، اس کے بعد پھر اسے ذبح کر دیں گے۔ تیسرا دن آیا تو بکری نے بڑی منت ترلا کیا، بالآخر وہ بچہ راضی ہو گیا کہ ہاں یار بکری دی گل جڑی نا ضائع نہیں، صحیح پہ کہندی ہوئی کہ 2-3 دن ہو گئے نہ دیاں۔ تو جب ڈاکٹر آیا نا تو بچہ اٹھ کے فوراً چھال مار کے کھڑا ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے دیکھا کہ جانور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، دوائی کام آ گئی ہے، راس آ گئی ہے جانور کو، اور بچہ جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو وہ جب مالک کو مبارکباد دی تو مالک نے کہا شکر ہے یا اللہ تیرا، اب بچے کے صحت یاب ہونے پہ ہم بکری کا صدقہ کریں گے، بچے کے صحت یاب ہونے پہ بکری کا صدقہ کریں گے۔ میں نے یہ بات صرف لطیفہ نہیں سنایا، ہمارے علماء کا کام لطیفے سنانے نہیں ہوتا، میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور غور توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تھے انسان، اور یہ بات میں تکرار کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی انسانیت آگے ہے، اسلام پیچھے ہے۔ اللہ دے بندے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں انسانیت عشر کی سی۔ خواتین کو مخصوص ایام آتے تو بیٹے ماؤں کو پکڑ کے جانوروں کے کمروں میں قید کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام آیا تو اسلام نے ماؤں کو عظمت عطا کی اور انسانوں کو بتایا او بندے دے پترو، اینا ماواں نو جانوراں دے واڑیاں وچ نہ سٹیا کرو، ماں ہی ہوندی ہے، اللہ رب العالمین نے اس دے پیراں تھلے تواڈے واسطے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ دے بندے ہو تو قرآن حدیث چنگا نہیں لگتا، غیران یہ گلاں سن دے ہو جا کے اور انہاں تو متاثر ہوندے ہو نا، اپنوں کو دیکھیں، آپ کے دین سے پیارا دین کوئی نہیں، آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی کائنات میں ذات کوئی نہیں، اور رب تعالیٰ نے جو قرآن آپ کے لیے نازل کیا اس سے بہتر زندہ کتاب کوئی نہیں۔ تم تذبذب کا شکار ہو جاؤ، تم پلپلے ہو جاؤ تو تمہاری بدقسمتی ہے۔ اسلام آج بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ ہے اور چمک رہا ہے اور زندہ و جاوید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج بھی باقی ہیں، اور حضور کے کمالات اور حضور کی تعلیمات آج بھی انسانوں کو انسان بنا رہی ہیں۔ انسان تھے لیکن بکری کو چند قطرے پانی کے پلانے کے لیے انسانوں کے گلے کاٹا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے سکھایا نا بکریاں ذبح کرنی ہے تو انسانوں عزت عطا کرنی ہے۔
اسلام نے انسان کو انسان بنایا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے لنڈے کے لبرل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسلمان آگے بیچارے شیئر کرتے جاتے ہیں، شیئر کرتے جاتے ہیں، شیئر کرتے جاتے ہیں۔ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے، فرمایا ساڑھے گھر فلانا مہمان آیا تو ایسا اس کی بڑی عزت کی تھی، وہ کردار نہیں چنگا وکھا کے گیا، جاندے گلاں ہی کرتا گیا، روٹی صحیح نہیں کھوائی، دوجی باری اس نوں وڑن کوئی نہیں جے دیندا۔ جڑا بندہ ایک باری انج کرے نا، دوجی باری اس نوں گھر تے گھر رہ گیا، پنڈ وچ بھی کوئی نہیں وڑن دیندا۔ تساں بھی تھوڑی جیاں اپنی ڈائریکشن سیدھیاں کرو، اے نہ ہوے رب تعالیٰ تے رب دا رسول ناراض ہو جائے تہاڈے نال۔ اج تانوں خیر بڑے چنگے لگدے نے، پھر رب رسول نے قیامت والے دن کیا کہ جاؤ نہ والی تے پھر ہوئے گی کوئی سفارش تہاڈے کول؟ اس واسطے اج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تانوں زندگی دیتی، شعور دیتا ہے، اللہ رسول نال پیار کرو، اللہ رسول دی منو تے اللہ رسول واسطے ہی زندہ رہو، اللہ رسول واسطے ہی مرو۔ یہ بیچارے جن کے کپڑے ناپاک، جن کے جسم ناپاک، جن کا ظاہر ناپاک، جن کا باطن ناپاک، جن کا وجود ناپاک، انہوں نے سانو کی دینا ہے؟ سانو دین واسطے رب تعالیٰ نے رسول اللہ دا انتخاب فرمایا اور سرکار نے ابو بکر عمر عثمان والی دا انتخاب فرمایا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صحیح بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شخص حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اسلام کے اوصاف میں سے بہترین وصف کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا سنانے سے پہلے آپ کو بارگاہ احمد رضا میں لے چلتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگا قطرہ ہوا کیا؟ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ یا رسول اللہ کون سا بس اسلام کے اوصاف میں سے سب سے اچھا ہے؟ ایک پوچھا، لجپال ہے نا؟ حضور نے دو جواب ارشاد فرمائے، فرمایا سن، اسلام کے اوصاف میں سے بہترین بس ایک یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم لوگوں کو بولو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا فرمایا ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سلام کہے نا، اللہ رب العالمین او دے سینے نو تکبر تو پاک فرما دیندہ ہے، رب اس کا سینہ تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک وصف پوچھا، حضور نے دو ارشاد فرمایا، فرمایا کھانا کھلاؤ اور اس پہ عمل۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہتے ہیں بابے کیا کر رہے ہیں؟ پتر تو ساڑھے کول بیت اندس یہ بابے کی کر رہے ہیں؟ بابوں نے جو کیا ہے، بابوں نے ایک ایک علاقے میں رہ کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور تیری تقریریں جو ہیں انہوں نے لوگوں کو دین سے بیزار کیا ہے، تیری تقریروں نے معاشرے میں انتشار پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو بابے ہیں اللہ والے، جو قرآن و حدیث کے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مجدد تھے، انہوں نے جس علاقے میں بھی ڈیرہ لگایا ہے اس علاقے کو کفر سے پاک کر کے اسلام کا نہ صرف مرکز بنایا ہے بلکہ رحمت، برکت اور امن سکون کا مرکز بنا دیا آگے۔ تو فرمایا کھانا کھلاؤ، صوفیاء کی تعلیم۔ مجھے جملہ یاد آ گیا ایک صوفی کا، تاریخی جملہ، فرمایا اور سنو لوگو، چاہتی ہو نا کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے، اسلام کامل ہو جائے، عادت بنا لو۔ ہمیں ہمارے بابے نے بتایا کیا؟ فرمایا جب کوئی بندہ ملے پہلے اسے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد پھر اسے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کے بعد پھر اسے پوچھو کہ جناب کیسے تشریف لائے ہو۔ پہلے سلام، پھر طعام اور پھر کلام۔ کہا پہلے سلام کرو، آندھی نہ پوچھو جی پہن کے میں آئے جے، کی لینا ہے جے، کی دینا ہے جے، نہ یہ اوروں کا کام ہے۔ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے ہم خود اسے سلام کرتے ہیں، پھر چونکہ وہ سفر کر کے آیا اسے کھانا کھلاتے ہیں، پھر اسے پوچھتے ہیں جناب کیسے تشریف لائے ہو۔ کہا کھانا کھلاؤ، اور دوسرا فرمایا سلام عام کرو۔
ہر بندے کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو کہ نہیں جانتے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو لوگو، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت کے حقدار نہیں بنو گے۔ اور اگلی بات فرمایا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب سرکار نے خود آگے نسخہ ارشاد فرمایا ایمان کامل کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے؟ کیونکہ ایمان کامل ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا ایسا نسخہ بتا دوں تمہیں کہ جس سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور اینڈ آف دی رزلٹ یہ ہو کہ تم پکے جنتی بن جاؤ؟ ہاں، ایسی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو فرمایا رب تعالیٰ تمہیں داخل جنت فرما دے گا۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور سنن ابو داؤد شریف میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلاصہ کلام ہو گیا، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک بندوں میں سے جو رب کو سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ بندہ ہے، فرمایا یہ وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سلام کرنے میں پہل۔ اچھا اس میں اب تخصیص کوئی نہیں کہ آپ کسی ولی اللہ کو سلام کریں، آپ کسی عالم دین کو سلام، اس میں تخصیص نہیں، کسی حافظ قرآن کو سلام کریں، کسی امام مسجد کو سلام کریں، کسی بزرگ کو سلام کریں، تخصیص نہیں، مطلقاً فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرے رب کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے، سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم چھوٹے تھے، بچے تھے ابھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے قریب سے گزرے، ہمارے سلام کہنے سے پہلے سرکار نے ہمیں خود سلام ارشاد فرما دیا۔ عالم ربانی کو سلام کرنا، عالم ربانی کی خدمت میں حاضر ہونا، اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کو سلام عرض کرنا، ان کی زیارت کے لیے جانا تو باعث ثواب بلکہ باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ کسی عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تمہارا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ، یہ تو بڑی سعادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، اس میں گناہگار بھی آگے، عیب دار بھی آگے، سیاہکار بھی آگے، نیکوکار بھی آگے۔ فرمایا جو بندہ یہ عادت بنا لے گا کہ وہ ہر مسلمان کو مسلمان سمجھ کے سلام کرنے لگ جائے گا، میرا رب اسے پسند فرما کے اپنے ولیوں میں شامل فرما لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔